كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار. آج ہمارے درس کا عنوان ہے قیامت کے مختلف مراحل. قیامت کسے کہتے ہیں؟ تو قیامت کہتے ہیں وہ وقت جب کائنات کا ظاہری نظام اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے درہم برہم ہو جائے گا، اور جہاں اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوقات کو موت کے گھاٹ اتار دے گا، اور پھر اسی کے حکم سے تمام مخلوقات اثر نو زندہ کی جائے گی، ان کے پھر حساب کتاب کا معمول ہوگا، اور اسی اثنا میں کئی دوسرے معاملات بھی انجام دیے جائیں گے. قیامت کے مختلف نام ہیں. بعض علماء نے قیامت کے قریب 50 ناموں کو جمع کیا ہے. کسی بھی چیز کے ایک سے زائد نام اس چیز کی اہمیت کو بتاتے ہیں. قیامت کے 50 یا اس سے بھی زیادہ نام ہیں جو اس کی اہمیت کو بتاتے ہیں. قیامت کا واقع ہونا قرآن و حدیث اس بات کو ثابت کرتے ہیں، اور ہماری عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر کسی کے سامنے ایک ایسا مرحلہ ہوگا جس مرحلے میں اس سے پچھلی زندگی کے متعلق سوال کیا جائے گا اور اسی پر اسے بہتر اور بدتر بدلہ دیا جائے گا، تو وہ انسان اس وقت کے ڈر سے بہتر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، وگرنہ انہیں ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا جائے تو جو طاقتور ہوگا وہ کمزور پر ظلم کرے گا. انسان کو کچل کر آگے نکل جائے گا، اور وہ اس ترے میں جیے گا کہ مجھ سے کوئی پوچھ تاچھ ہونے والی نہیں ہے، مجھ پر کوئی نگران نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے قیامت کا سرے سے انکار کر دیا. وہ دوبارہ پیدا کیے جانے پر یقین نہیں رکھتے، یا انہیں یقین ہے بھی تو وہ اس کا اقرار نہیں کرتے. جو قیامت پر ایمان نہ لائے، قیامت پر یقین نہ رکھے، ان کا معاملہ بڑا برا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ سخت معاملہ کرے گا. اللہ نے کہا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، تو آخرت میں وہ اس حال میں ملاقات کریں گے کہ انہیں عذاب میں حاضر کر دیا جائے گا، عذاب میں جھونک دیا جائے گا. قیامت کا وقوع، اس کا واقع ہونا یقینی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے کہ قیامت واقع ہوگی تو کب واقع ہوگی، اس کا وقت کیا ہے. تو قیامت کا وقت حتمی طور پر اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ نے قرآن میں کہا یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها. لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی، اس کا آنا کب ہے. اللہ نے کہا آپ کو اس کے ذکر سے کوئی مطلب نہیں، یعنی آپ نہیں جانتے کہ وہ کب قائم ہونے والی ہے. اس کا علم تو اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے، وہی جانتا ہے. اور ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا قل انما علمها عند ربی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے قیامت کے واقع ہونے کا علم تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے پاس ہے. جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس
لوگوں کو دین سکھانے آئے تھے. آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی چیزوں کے متعلق سوال کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب بھی دیا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ قیامت کب قائم ہونے والی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. جو سوال کرنے والا ہے اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ دونوں بھی اس چیز کے متعلق کچھ نہیں جانتے. دونوں کا علم اس معاملے میں برابر ہے. ہاں لیکن کچھ دلیلوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قیامت قریب ہے, بہت قریب ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی جتنی نشانیاں بتائی ان میں سے تمام چھوٹی نشانیاں ایک حد تک ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. بس اب بڑی نشانیوں کے تکمیل کا انتظار ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن میں کیا کہا, اقتربت الساعہ وانشق القمر. چاند پھٹ چکا ہے, اس میں درار آ چکی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت قریب آ گئی. اقتربت الساعہ, اب قیامت بہت قریب ہے. بعض آیتوں میں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تک کہا کہ وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب. قیامت آنکھ کے جھپکنے جتنی قریب آ چکی ہے یا اس سے بھی قریب ہے کہ جتنی دیر تمہیں آنکھ جھپکنے میں لگتی ہے تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ تم قیامت کے اس سے بھی زیادہ قریب ہو. ہم میں سے ایک آدمی کہے گا کہ یہ کیسے ہے, میری تو آنکھ ابھی جھپک رہی ہے اور قیامت قائم نہیں ہو رہی ہے. تو اس کا حساب دنیا کی زندگی سے لگایا جائے گا. علماء نے کہا دنیا کی جتنی زندگی ہے اگر اس کا حساب لگا لیا جائے تو یہاں سے لے کر قیامت تک کا جو وقت ہے وہ پلک جھپکنے جتنا ہی رہ گیا ہے. دنیا کی ایک لمبی عمر نکل چکی کی, اور جب قیامت قائم ہوگی تو کسی کو سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملے گا, اچانک قائم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی نے کہا لا یأتیکم الا بغتہ, وہ تمہارے پاس اچانک آ جائے گی. کتنی اچانک آئے گی, کیا کیفیت ہوگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی دودھ نچوڑ رہا ہوگا, اپنی اونٹنی دوہ رہا ہوگا, ابھی اس کے دودھ کا برتن بھی نہیں بھرے گا. دو آدمی کپڑے کی بے کر رہے ہوں گے, کپڑا خرید و فروخت کر رہے ہوں گے, ان کی کپڑے کی بے ابھی ختم بھی نہیں ہوگی. ایک آدمی اپنے جانور کا حوض برابر کر رہا ہوگا, ابھی وہ اپنا حوض پوری طرح سے برابر بھی نہ کر پائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کو قائم کر دے گا. اتنی تیزی سے قیامت قائم ہوگی. قیامت کے قائم ہونے کا مقصد کیا ہے؟ قائم تو ہو جائے گی, کیوں قائم ہوگی؟ تو جیسا کہ درس کے شروع میں اشارہ کیا گیا, اسی لیے قائم ہوگی کہ ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جا سکے اور احسان کرنے والے کو اس کے احسان کی جزا دی جا سکے, اچھوں کو اچھا ٹھکانہ دیا جا سکے, بروں کو برا ٹھکانہ دیا جا سکے. قیامت کیسے قائم ہوگی, اس کی شروعات کیا ہوگی؟ تو قیامت سور میں پھونکے جانے سے قائم ہوگی. سور کیا ہے؟ سور کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں فرمایا, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہیں, آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سور کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قرن ينفخ فیہ, ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا, اور جس کے پھونکے جانے سے کئی معاملات رونما ہوں گے. اور یہ سور کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سور ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے, اور جب سے یہ فرشتہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے یہ سور یعنی سینگ اپنے منہ میں لیے, اپنی گردن جھکائے, اپنے کان اللہ تبارک و تعالی کی آواز کی طرف لگائے ہوئے ہے کہ کب اسے حکم دیا جائے اور کب یہ سور میں پھونک مار دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن کہا کہ میں کیسے مطمئن ہو سکتا ہوں, میں کیسے بے فکر ہو سکتا ہوں
کہ سور پھونکنے والے فرشتے کا عالم تو یہ ہے کہ وہ سور ہاتھ میں لیے پھونک مارنے کا انتظار کر رہا ہے کہ بس اسے سور میں پھونک مارنے کا حکم دے دیا جائے اور وہ سور میں پھونک مار دے. پھونک مارنے کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. جب سور میں پھونک دیا جائے گا تو یہی وعید والا دن ہوگا، تکلیف والا، عذاب والا دن ہوگا. ایک دوسری جگہ اللہ نے کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. سور میں پھونکا جائے گا، جیسے ہی پھونکا جائے گا زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں ساری کی ساری مخلوق موت کی نیند سو جائے گی. ساری مخلوق کو مار دیا جائے گا سوائے ان کے جسے اللہ تبارک و تعالی چاہے، جسے اللہ روکنا چاہے، کچھ دیر بعد پھر مارنا چاہے تو وہ معاملہ مختلف ہوگا. لیکن سور میں پھونکے جانے کے ساتھ ہی سارے لوگوں کی وفات ہو جائے گی. اور یاد رکھیں یہ سور میں پھونکے جانے والا مسئلہ صرف ایک مرتبہ کا نہیں ہے بلکہ 2 مرتبہ پھونکا جائے گا. پہلی مرتبہ جب پھونکا جائے گا ساری مخلوقات ختم ہو جائے گی. ساری مخلوقات کیسے ختم ہوگی؟ اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ ختم ہونے کی نوعیت کیا ہوگی؟ وہ ہولناک منظر کیا ہوگا؟ تو قرآن حدیث میں اس کی بھی تصویر کھینچی گئی ہے. جب پہلی سور پھونکی جائے گی اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس کی کیفیت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ذالک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. وہ دن بڑا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ کافروں کے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہوگا. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. جب سور میں ایک پھونک ماری جائے گی، نفخۃ واحدہ، ایک پھونک، اس کے بعد کا منظر کیا ہوگا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ان دونوں کو زور کی ٹکر ماری جائے گی، دونوں کو ایک دوسرے سے ٹکرایا جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. اس دن واقع ہونے والی چیز، آنے والی چیز آ جائے گی، قیامت واقع ہو جائے گی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. آسمان پھٹ جائے گا، تار تار ہو جائے گا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا. فرشتے آسمان کے کونوں پر کھڑے ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. اس دن اللہ تبارک و تعالی کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. یہ ایک کیفیت اللہ نے بیان کی. سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور کیفیت بیان کی. اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. اللہ نے کہا کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یقین جانو کہ قیامت کا زلزلہ یہ بہت بڑی چیز ہے. اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلاتے بچے کو پھینک دے گی، اسے اس کی بھی فکر نہیں ہوگی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. حمل والیاں اپنے حمل گرا دے گی. اور تم لوگوں کو اس حال میں دیکھو گے جیسے وہ مدہوش ہیں، نشے میں ہیں، انہیں کسی چیز کی فکر نہیں. اللہ نے کہا وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب اس قدر سخت ہوگا کہ وہ گویا کہ نشے کے عالم میں ہوں، انہیں اس کے علاوہ کسی اور چیز کی فکر ہی نہ ہو. ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے اذا الشمس کورت. جب سورج لپیٹ لیا جائے گا. واذا النجوم کدرت. اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے. واذا الجبال سیرت. اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا. واذا العشار عطلت.
جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کو، جو کہ بڑی قیمتی دولت ہوتی ہے، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگلی جانوروں کو اکٹھا کر لیا جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، سمندروں سے آگ نکل پڑے گی. اور آگے اللہ نے کہا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، روحوں کو جسموں سے ملا دیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ دفن کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تیرا کیا جرم تھا کہ تجھے قتل کر دیا گیا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، نامہ اعمال لوگوں کے درمیان میں بانٹ دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اللہ نے کہا آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، آسمان کی کھال نکال لی جائے گی. آدمی اس آیت پر غور کرے، تڑپا دینے والی آیت ہے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی کھال نکال لی جائے گی. وہ وحشتناک دن ہوگا، وہ ہولناک دن ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ساتوں آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ پر لپیٹ لے گا. لپیٹ کر لوگوں کے درمیان میں آواز لگائے گا، انا الملک این الجبارون این المتکبرون، کہ آج کے دن میں بادشاہ ہوں، زمین میں تکبر کرنے والے کہاں ہیں، زمین میں ظلم و زیادتی کرنے والے کہاں ہیں. آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ساتوں زمین اللہ تبارک و تعالی اپنے بائیں ہاتھ میں لے لے گا. لینے کے بعد یہی ندا لگائے گا کہ انا الملک، کہ میں بادشاہ ہوں. این الجبارون این المتکبرون، کہ زمین میں زیادتی کرنے والے کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں. ایک یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ساتوں آسمان کو اپنی ایک انگلی پر، ساتوں زمین کو ایک انگلی پر، سارے پہاڑوں کو اور زمین کو ایک انگلی پر، اور سارے درختوں کو ایک انگلی پر، اور ساری مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھے گا اور انہیں ہلائے گا اور ہلا کر کہے گا کہ آج کے دن میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کی اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں اللہ تبارک و تعالی ایسا ہی کرے گا. قیامت کا ایک اور منظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دے گا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں کہیں گے کہ اللہ العالمین حاضر ہوں تیری اطاعت کرنے کے لیے، حکم دے. اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ آدم اپنی اولاد سے، اپنی نسل سے جنتیوں اور جہنمیوں کو الگ الگ کرو. آدم علیہ الصلوۃ والسلام پوچھیں گے کہ الہ العالمین جنتی کتنے ہوں گے، جہنمی کتنے ہوں گے؟ اللہ کی جانب سے جواب آئے گا کہ ہر 1000 سے 999 جہنمی ہوں گے اور ہر 1000 سے ایک جنتی ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہی وہ وقت ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، عورتیں حمل گرا دے گی، مائیں بچوں کو اپنی چھاتیوں سے ہٹا کر پھینک دے گی. بڑا سخت وقت ہوگا، یہ قیامت کا وقت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ مجھے ہود، واقعہ، مرسلات، عما یتساءلون اور اذا الشمس كُوِّرَتْ والی صورتوں نے بوڑھا کر دیا. اس میں جہنم کے وہ مناظر پیش کیے گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے روتے، پڑھتے روتے، اس قدر فکر مند ہوتے، اس قدر فکر مند ہوتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر اس کی کمزوری محسوس ہونے لگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان صورتوں کو پڑھنے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے
توبہ استغفار کرتے اور قیامت کے ہولناک مناظر سے پناہ طلب کرتے. یہ قیامت قائم ہو جائے گی، سور میں دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے کہا ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، کہ پھر دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو ایک وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. سارے کے سارے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کا آخری انسان بھی اس سور کے پھونکے جانے سے ہوش میں آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی اسے زندہ کر دے گا، اور جب یہ زندہ ہو گئے تو زندہ ہو کر میدان کی طرف نکلنے کے جو احوال ہوں گے وہ بھی مختلف ہوں گے. لیکن عمومی جو حالت ہوگی، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہر آدمی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ مرا ہوگا. اسی لیے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر میری پھوپھی کو برا نہ لگے تو میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو ایسے ہی چھوڑ دیتا تاکہ انہیں جانور کھا جائیں، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جانوروں کے پیٹ سے جمع کرے. تو جو آدمی جس حال میں اس دنیا میں مرے گا، جس حالت میں اس کی روح قبض ہوگی، پرواز ہوگی، قیامت کے دن اسے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. جس کا خاتمہ خیر پر ہوگا قیامت کے دن خیر کے ساتھ اٹھے گا، جس کا خاتمہ سوء برائی پر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس انسان پر رحم کرے. اور جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو اس کی مختلف شکلیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی. ایک جگہ اللہ نے کہا وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، سارے کے سارے عاجزی کے ساتھ، جھوکے سروں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئیں گے. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا تو ٹڈیوں کا جو دل ہوتا ہے وہ جس طرح ایک سمت نکلتا ہے، یہ سارے کے سارے میدان محشر کی طرف ویسے ہی نکلیں گے. اور کیا کیفیت سے نکلیں گے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی حدیث ہیں، کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا، کہ قیامت کے دن لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور ننگے سر اٹھائے جائیں گے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شرم کے مارے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت ہم عورتوں کی کیا حالت ہوگی کہ مرد عورتوں کی طرف دیکھتے ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ عائشہ اس وقت معاملہ ایک دوسرے کو دیکھنے کی طرح نہیں ہوگا، بڑا سخت معاملہ ہوگا، کسی کو کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہوگی. ہر آدمی بس اپنے جان کے بچانے کی فکر کرے گا. اور وہ جس میدان کی طرف نکلیں گے جسے میدان محشر کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ یہ وہ زمین نہیں ہوگی جس زمین پر آج ہم ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دے گا. اور جو روایتوں میں آتا ہے کہ زمین قریب تانبے کی بنا دی جائے گی، چٹیل ہوگی، ایسے ہی جیسے ایک روٹی ہوا کرتی ہے. اور پھر اس زمین کی تپش بھی حد درجے زیادہ ہوگی. زمین کی تپش کیوں زیادہ ہوگی؟ تو اس لیے زیادہ ہوگی کہ سورج انسانوں کے بہت زیادہ قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہر آدمی اپنے گناہوں کی مقدار کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوگا. کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پنڈلی تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، کسی کا سینے تک ہوگا، تو کسی کا پسینہ اسے لگام دے رہا ہوگا. اور یہ پسینے کی تکلیف، سورج کی گرمی اس قدر شدید ہوگی، اس قدر شدید ہوگی کہ لوگ یہ آواز لگائیں گے اللہ سے میدان محشر میں، یہ دعا کریں گے کہ الہ العالمین تو میدان محشر کی سختی سے بچا لے، اگر تو چاہے تو اس کے بعد ہمیں جہنم میں ڈال دے، لیکن میدان محشر کی اس سختی سے بچا لے، پسینے کی گرمی سے بچا لے. ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں پل پر کھڑے اپنی امت کا انتظار کر رہا ہوں گا کہ اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ محمد سارے انبیاء آپ کے پاس آئے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شفاعت کریں کہ اللہ آگے کے مراحل آگے بڑھائے،
حساب کتاب شروع کرے. لوگ بڑی سختی میں ہیں, انہیں اس سختی سے آزاد کروائیے. اس قدر سختی ہوگی کہ سارے انبیاء علیہم السلام بے چین ہو جائیں گے. اور یہ دن کوئی معمولی دن نہیں ہوگا کہ جس کی سختی برداشت نہ کی جا سکے. اس دن کی مقدار 50,000 سال جتنی ہوگی. اللہ نے کہا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, اس دن کی مقدار 50,000 سال جتنی ہے. 3 گھنٹے کی دھوپ میں اور آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں, 50,000 سال جتنی گرمی. اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. میدان محشر میں لوگوں کے مختلف احوال ہوں گے. اگر میں اور آپ میدان محشر کے ان احوال میں اپنی حالت بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان اعمال کو جاننا چاہیے, ان کا علم حاصل کرنا چاہیے اور انہیں اپنی عملی زندگی میں تطبیق دینا چاہیے. وہ عمل کیا ہے؟ تو جو لوگ عبادتوں میں مشغول رہتے ہوں, نیک ہوں, اللہ تبارک و تعالی انہیں سکون میں رکھے گا. اور صرف سکون میں نہیں رکھے گا بلکہ قیامت کے اس وحشت ناک دن میں, ایسے دن میں جس دن لوگ تکلیفوں میں ہوں گے, پریشانیوں میں ہوں گے, اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کے چہروں کو روشن اور پر نور بنا دے گا. اللہ تبارک و تعالی نے کہا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ, اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے, ہنستے ہوئے ہوں گے, مسکراتے ہوئے ہوں گے, حشاش و بشاش ہوں گے. اور اسی طرح جو اللہ کے ولی ہوں گے, اللہ کے نیک بندے ہوں گے, اللہ تبارک و تعالی کی عبادتیں کرتے ہوں گے, وہ بھی اطمینان کے ساتھ ہوں گے, انہیں کسی طرح کا خوف نہیں ہوگا. اللہ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے ولی کون ہیں؟ تو جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرے. اللہ نے 2 صفتیں بیان کی. آدمی ایمان لائے, اللہ سے ڈرتا رہے, ثابت قدم رہے. اللہ نے کہا یہ اللہ کے ولی ہیں. اور قیامت کے دن ان کی کیفیت کیا ہوگی کہ یہ نہ خوف کھائیں گے اور نہ گزری زندگی پر افسوس کریں گے, اطمینان کے ساتھ رہیں گے. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا. 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اس دن جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, اس دن اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس طرح کے اعمال کرتے رہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کی سختیوں کو ہم سے دور کر دے. وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الامام العادل, انصاف کرنے والا بڑا آدمی, چاہے ایک امت کے اوپر ہو یا 2 لوگوں کے درمیان ہی کا کیوں نہ ہو, جو عدل و انصاف کرنے والا ہو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. وشاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں, اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرے, اسے بھی سایہ نصیب ہوگا. ورجل قلبه معلق بالمساجد, ویسا آدمی جس کا دل ہمہ وقت مسجد سے لٹکا ہوا رہتا ہو, نماز کے بعد نماز کا انتظار کرتا ہو, مسجد کی صفائی کا خیال رکھتا ہو, مسجد کو بہتر سے بہتر بنانے کا خواہش مند رہتا ہو. اور ایسے 2 لوگ جو ملتے ہیں تو اللہ کے لیے ملتے ہیں, الگ ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے, یعنی اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں. اور وہ آدمی جسے کسی خوبصورت عورت نے گناہ کی طرف بلایا ہو تو اس نے کہا ہو کہ نہیں میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں, میں کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا. وہ آدمی جو صدقہ کرے تو اتنا چھپا کر صدقہ کرے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس نے کیا صدقہ کیا ہوا ہے. اور اسی طرح وہ آدمی جو اکیلے میں روئے, اکیلے میں اللہ کو یاد کرے, اپنے آنکھوں سے آنسو نکالے. یہ وہ 7 قسم کے لوگ ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اور اسی طرح وضو بنانے والوں کا بھی ایک مقام ہوگا, شرف ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء, کہ میری امت قیامت کے دن اپنے اعضائے وضو کے چمکنے کے ساتھ آئے گی.
ان کے چہرے، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں جو وضو کے اعضاء ہیں وضو کی برکت کی وجہ سے چمکتے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی اس سے ان پر اپنا فضل برسائے گا، ان کے ساتھ امتیازی سلوک کرے گا. اور عدل کرنے والوں کی بات تو اس سے پہلے جا چکی ہے. اسی طرح اچھے اخلاق والے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. لوگوں، کل قیامت کے دن تم میں وہ آدمی میرے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا اور اس انسان سے میں سب سے زیادہ محبت کروں گا جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والا ہوگا. اچھے اخلاق یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچائیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمیں نصیب کریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کے ہم حقدار بن جائیں گے. لیکن اچھے اخلاق ضروری ہیں. اور اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کے نام کر دی، اسلام کی حالت میں جوان ہوئے اور اسلام کی حالت میں بوڑھے ہو گئے، ان کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالی اعزاز والا معاملہ کرے گا. قیامت کے دن کی سختیوں سے ان کی حفاظت کرے گا. اور وہ آدمی بھی قیامت کی سختیوں سے محفوظ ہوگا جو دنیا میں دوسروں کی سختیوں کو کم کیا کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. جو آدمی مسلمان کی دنیاوی تکلیف کو دور کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی قیامت کی تکلیف کو دور کر دے گا. تو میری اور آپ کی جتنی استطاعت ہو ہم یہ کوشش کریں کہ مسلمانوں کی تکلیفوں کو دور کریں. زبان کے ذریعے سے ہو، زبان کے ذریعے سے دور کریں، گرچہ دو دلاسے کے بول ہی کیوں نہ ہو، گرچہ کسی کے پاس سفارش اور شفاعت ہی کیوں نہ ہو، ہاتھ سے استطاعت ہے ہاتھ سے اس کی تکلیف دور کریں. اگرچہ ایک چھوٹا سا سامان اٹھا کر اس کے کاندھے یا اس کے سواری پر رکھنے کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح مال سے تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. جو دنیاوی تکلیف کو دور کرے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت کی تکلیفوں کو دور کرے گا. اور وہ قرض دار جو مقروض کے لیے مہلت دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن انہیں مہلت دے گا، ان پر احسان والا معاملہ کرے گا. اور اللہ کہے گا کہ میں تم سے زیادہ اپنے بندوں پر احسان کرنے کا حق رکھتا ہوں. تم میری مخلوق پر رحم کرتے تھے، آج میں تم پر رحم کروں گا. تم میرے مخلوق کے ساتھ احسان کرتے تھے، انہیں مہلت دیتے تھے، آج میں تمہیں مہلت دوں گا، آج میں تمہارے ساتھ احسان کروں گا. اور اسی طرح یہ تو ہوئے نیک لوگ جو قیامت کی سختیوں سے بچنے والے ہیں. لیکن مجھے اور آپ کو دوسرا پہلو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے. قیامت کے دن میدان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو فاجر ہوں گے، فاسق ہوں گے، گناہگار ہوں گے. ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس کا علم ہونا بھی میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے. تو سب سے پہلی صنف ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی. جو دنیا میں زکوٰۃ ادا نہ کرتے ہوں، اللہ تبارک و تعالی کے مال کا حق روک کر رکھتے ہوں، ان کے ساتھ قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس بھی سونا چاندی جمع ہو وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، قیامت کے دن اس کے لیے سونے چاندی کے تھالیاں یا اسی طرح چادریں بنائی جائیں گی، اسے جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا اور پھر انہی تھالیوں سے انہی چادروں سے اس انسان کو عذاب دیا جائے گا. اور اللہ نے کہا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللہ نے کہا جو سونا چاندی جمع کر رکھتے ہیں، جو خزانہ اٹھا کر رکھتے ہیں، اللہ کا حق نہیں نکالتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے، بشارت ہے. ان کا یہی خزانہ سونا چاندی اللہ کہتا ہے جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا اور پھر اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے بازو اور ان کے پیٹوں کو داغا جائے گا. اس سے انسان کا جسم جلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا خزانہ تھا جسے تم نے اپنے لیے اٹھا کر رکھا ہوا تھا.
فذوقوا ما کنتم تکنزون، تمہارے اس خزانے کا مزہ بھی چکھ لو جسے تم دنیا میں اٹھا اٹھا کر رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح جو پیشہ ور بھکاری ہوں گے، ضرورت نہ ہونے کے باوجود لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوں گے، ضرورت نہ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہوں گے اور لوگوں سے ہمہ وقت مانگتے ہوں گے، یہ کل قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما زال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزحة لحم، اس حال میں آئے گا کہ کل قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا تک نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو آدمی لوگوں کے مال کو ہڑپنے والا ہوگا، ان کی زمینوں پر قبضہ کرنے والا ہوگا، گرچہ ایک بالش ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے گلے میں 7 زمینوں کو طوق بنا کر ڈال دے گا اور اسی حالت میں اسے میدان محشر میں پیش کرے گا۔ 7 زمینوں کو طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ آدمی تصور کرے، اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرے۔ اسی طرح ظالم لوگ بھی آئیں گے میدان محشر میں، ان کا بھی بڑا الگ عجیب معاملہ ہوگا۔ اور ظالم صرف ہاتھ سے مارنے والا نہیں ہوتا، زبان کا ظالم بھی ہوتا ہے، ہاتھ کا ظالم بھی ہوتا ہے، مال کا ظالم بھی ہوتا ہے۔ کئی ناحیوں سے لوگوں پر ظلم ہوتا ہے، سامنے والے کا جو حق نہ ہو اگر ہم اسے وہ کہہ سنائیں تو ہم زبانی طور پر اس پر ظلم کرنے والے ہوئے، سامنے والے کا حق نہ ہو پھر بھی ہم ہاتھ اٹھا دیں تو ہم ہاتھ اور جسم کے ذریعے سے ظلم کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور یہ ظالموں کا کیا معاملہ ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا، ان کے لیے کسی طرح کی روشنی نہیں ہوگی، کسی طرح کی امید نہیں ہوگی، یہ مایوسی میں گھرے ہوئے ہوں گے، قیامت کی سختیاں کاٹ رہے ہوں گے، وہ بھی اس حال میں کہ اندھیروں میں ہے۔ اور اسی طرح ذمہ داروں کا بھی مسئلہ ہے، ہماری ذمہ داریوں کا بھی مسئلہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جس آدمی کو 10 لوگوں پر یا اس سے کم زیادہ پر ذمہ دار بنا دیا جائے تو کل قیامت کے دن یہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے گردن کے پیچھے بنے ہوئے ہوں گے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری صحیح سے ادا کرنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھ کھلوائے گا اور اسے آگے بڑھائے گا، اس کی ذمہ داری اسے بچائے گی۔ اگر یہ ذمہ داری میں خیانت کرنے والا ہوگا، حقیقی معنوں میں ذمہ داری ادا کرنے والا نہیں ہوگا، تو پھر یہ اسی طرح جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ میرے اور آپ کے گھر ہمارے لیے ایک ذمہ داری ہے، ہمارے محلوں میں جو لوگ ہمارے ماتحت ہیں وہ ہمارے لیے ایک ذمہ داری ہے، ہماری کئی کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ ذمہ داری ہے، یہ مساجد کی ذمہ داری ہے، مدارس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ذمہ داروں سے سوال کرے گا اور ذمہ داروں کے ساتھ بڑا سخت مسئلہ ہوگا۔ ہم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، اسے جواب دینا پڑے گا، اس کے پاس راہ فرار کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، وہ بچ کر کبھی نکل نہیں سکتا۔ ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، تمہارے کاندھوں پر کیا کیا بوجھ لادا گیا تھا، تم نے کتنا حق ادا کیا، تمہیں اس کی ذمہ داری کتنی ادا کرنی چاہیے تھی، تم نے کتنی فکر کی، تم اپنے معاملات میں کتنے امانت دار تھے، سوال ہوگا، جواب دینا پڑے گا۔ جواب میں سدید ہوں، سیدھے ہوں تو عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رحم سے آگے بڑھا دے۔ اور اگر ہم اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہ نکلیں، ذمہ داریوں میں خیانت کرنے والے نکلیں، تو پھر ہماری یہی ذمہ داریاں ہمیں پکڑ کر جہنم تک لے جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے۔ غداروں کا بھی ایک عجیب معاملہ ہوگا، قیامت کے دن غدار آئیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ إِسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہر غدار کی سورین میں ایک جھنڈا گڑا ہوا ہوگا،
اس کی پیٹھ میں اللہ تبارک و تعالی ایک جھنڈا گاڑ دے گا جو اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ غدار تھا، یہ خائن تھا، خیانت کرنے والا تھا، دھوکے باز تھا، اور سارے میدان محشر کے لوگ انہیں دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ ہاں یہ غدار ہیں۔ تو آدمی اس قبیح فعل سے بھی خود کو بچائے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرتے رہے کہ الہ العالمین ہمیں اس قبیح فعل سے محفوظ فرما۔ اور اسی طرح جس انسان کی ایک سے زائد بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان میں عدل و انصاف نہ کرے، ایک بیوی کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھے، تو ایسا آدمی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک حصہ مفلوج ہوگا، ایک حصہ فالج زدہ پائے گا، میدان محشر میں ہاتھ پیر گھس گھس کر چلنے لگے گا۔ اور اسی طرح قاتل کا مسئلہ ہے، جو ناحق کسی کا خون کر دے تو مقتول قاتل کی گردن ہاتھ میں لیے پہنچے گا اور اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے متعلق باز پرس ہوگی حقوق العباد میں وہ یہی خون ہے، قتل ہے۔ جس نے ناحق کسی کو مارا ہوگا سب سے پہلے اسی کا حساب کیا جائے گا۔ اور جو تکبر کرنے والے لوگ ہوں گے، زمین پر اترا کر چلتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ساروں کو چیٹیوں کی شکل میں پیش کرے گا کہ دنیا میں تم اترا کر چلتے تھے، آج تمہاری حیثیت دیکھو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ساروں کو ایک تنگ جگہ میں چھوڑ دیا جائے گا، جو جگہ حد درجے تنگ ہوگی، سخت ہوگی۔ اور سود خور بھی ہیں، مٹی کا پیسہ کھانے والے، انٹرسٹ سے پیسہ اٹھانے والے یا انٹرسٹ کے معاملات کرنے والے، وہ کل قیامت کے دن آئیں گے تو ایسے آئیں گے جیسے انہیں شیطان نے چھو دیا ہو، انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ میدان محشر میں کورے بورے ہوں گے، حیران ہوں گے، انہیں کوئی معاملہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ وہ اس حالت میں آئیں گے جیسے ان پر شیطان حاوی ہو۔ جس کی آنکھ پر شیطان آ جائے اس انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے ہم جانتے ہیں۔ تو سود خور میدان محشر میں اسی طرح آئیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بے نمازی بھی آئیں گے، جو نماز چھوڑتے ہوں گے، میدان محشر میں ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو یہ قارون، فرعون، حامان کے ساتھ ہوں گے، جو نماز کو چھوڑنے والے ہوں گے، جو نماز میں سستی کرنے والے ہوں گے۔ اور اسی طرح جھوٹا خواب بیان کرنے والے بھی لوگ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قیامت کے دن انہیں ایسا کام دیا جائے گا جو یہ کبھی کر نہیں پائیں گے، جو دنیا میں جھوٹا خواب بیان کرتے ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ انہیں 2 گیہوں کے دانے دے دیے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان سے کہے گا کہ اب اسے گھیٹی مار کر دکھاؤ۔ وہ 2 گیہوں کے دانوں کو لے کر گیٹی مارنے کی کوشش کرتے رہیں گے اور اسی عذاب میں میدان محشر میں اپنا وقت کاٹیں گے۔ اور دوغلے آدمی ہوں گے، 2 چہرے والے، ایک طرف ایک بات کرتے ہوں گے، دوسری طرف دوسری بات کرتے ہوں گے، یا سامنے اچھی بات کرتے ہوں گے، پیٹھ پھیریں گے تو اس کی برائی کرنے لگ جائیں گے۔ آپ کے سامنے برائی کریں گے، اس کے پاس جائیں گے تو پھر اس کی تعریف کرنے لگ جائیں گے۔ تو یہ جو دوغلے لوگ ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ لوگ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی حالت یہ ہوگی کہ لسانان من النار، ان کی 2 زبانیں ہوں گی اور دونوں زبانیں آگ کی ہوں گی۔ ان کے منہ میں 2 آگ کی زبانیں اللہ تبارک و تعالی پیدا کر دے گا۔ اور 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی نہ رحمت کی نگاہ ڈالے گا، نہ ان سے گفتگو کرے گا اور نہ ہی انہیں معاف کرے گا۔ ابھی ہم نے قیامت کے احوال بیان کیے، ہم نے دیکھا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ رحمت کے کس قدر مشتاق ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے سفارش کیجیے، گزارش کیجیے، شفاعت کیجیے کہ یہ سختی کے معاملات ٹل جائیں، حساب شروع ہو جائے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کی رحمت کے اس قدر مشتاق ہیں، تو اس آدمی کی کیا گت ہوگی جس کی طرف اللہ پہلے ہی سے رحمت کی نگاہ نہ ڈالنا چاہتا ہو، جسے اللہ معاف کرنا نہ چاہتا ہو۔ کون 3 لوگ ہیں؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا المنان، احسان جتانے والا، جو کسی کے ساتھ اچھائی کرے تو اسے گنا دے، چاہے زبان سے گنائے یا پھر جسم سے گنائے۔ والمسبل ازارہ، وہ آدمی جو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے پھرتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی طرف بھی نہیں دیکھے گا۔ والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، تیسرا وہ آدمی جو اپنا سامان بیچتا ہو تو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر بیچتا ہو۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بوڑھا زانی جو عمر کی جوانی سے نکل جائے لیکن اس کے باوجود اس سے یہ بدکاری نہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو بھی قیامت کے دن نہ معاف کرے گا اور نہ ہی اس کی طرف رحمت کی نگاہ ڈالے گا اور نہ ہی ان سے گفتگو کرے گا۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ اور اسی طرح قبلے کی طرف منہ کر کر تھوکنے کا بھی ایک مسئلہ ہے۔ جو آدمی قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے، عادت بنا لیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قیامت کے دن یہ آئے گا تو اس کا تھوک اس کی پیشانی پر ہوگا، یہ ذلت کے ساتھ میدان محشر میں چکر کاٹتا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ آئیں گے جن کے ساتھ اسی طرح کے سخت معاملات ہوں گے۔ آپ کے سامنے قیامت کے خطرناک احوال بیان کیے گئے۔ پھر ان سخت حالتوں میں کون لوگ سکون و اطمینان سے رہ سکتے ہیں، کون لوگ ہیں جو عذابات میں مبتلا ہو جائیں گے، کون لوگ ہیں جو قیامت کی سختیوں کو جھیلیں گے، وہ باتیں بھی بیان کر دی گئی ہیں۔ اب فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ ہے کہ ہم ان قیامت کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہیں یا پھر قیامت کی سختیاں ہمارا استقبال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی قیامت کے دن کی سختیوں سے حفاظت کرے۔ الہ العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر لگائے جاتے ہوں، ہمیں ان 7 خوش قسمت لوگوں میں شامل کر دے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہو۔ میں اور آپ قیامت کے دن آئے تو الہ العالمین تو ہمارے اعضائے وضو کو چمکا دے۔ الہ العالمین ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت اور آپ کی شفاعت نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آنے والے دروس میں شفاعت اور اس کے علاوہ دوسرے مسائل کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ بس باتیں اتنی ہی تھی، رات بڑی اہم ہے، آپس میں گفتگو کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اکیلے اکیلے بیٹھیں، عبادتیں کرتے رہیں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں۔ ابھی دیکھیں میدان محشر اور قیامت قبر وغیرہ کے جو احوال ہیں، بس اللہ سے یہی دعا کرے کہ الہ العالمین وہ مراحل میں ہمیں ثابت قدم رکھتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔